یہاں تک کہ سرکار کے منہ مبارک کا کوّا جو ہے وہ نظر آئے. ہمارے منہ میں جو ہے وہ ایک گوشت کا لوتھڑا ہے جو اندر لٹک رہا ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کوّا. تو آپ فرماتے سرکار کبھی اتنا حضور نے منہ مبارک کھول کے نہیں ہنسے کہ جو اندر منہ کے اندر لوتھڑا ہے جس کو کوّا کہتے ہیں کہ وہ کبھی نظر آیا. تبسم فرماتے تھے، حضور مسکراتے تھے. تو یہ جو ہے کہکا مار کے اس طرح جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور کبھی ہنسے نہیں ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور نے فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ فلا تأتوها وانتم تسعون. حضور نے فرمایا جب جماعت کھڑی ہو جائے تو تم آؤ نماز کی طرف، دوڑ کر نہیں آؤ بلکہ چل کر آؤ. وعلیکم السکینۃ، اور تم پر اطمینان وقار لازم ہے. فما ادرکتم فصلوا، اور اگر تم پا لو تو نماز پڑھ لو. وما فاتکم فاتموا، اور جو فوت ہو جائے اس کو پورا کرو. یعنی یہاں پر یہ کہا کہ جماعت کھڑی ہوگی، آپ کو دوڑ کے آنے کی حاجت نہیں ہے، آپ چل کے آئیں، اطمینان سے آئیں، سکون سے آئیں. اب اگرچہ آپ کی جماعت نکل رہی ہے مگر اسلام نے آپ کی طبیعت کا کتنا خیال کیا کہ اللہ نہ کرے کہیں چلتے ہوئے آپ گر گرا گئے، گیلے پاؤں میں فرش جو ہے وہ ماربل والا کہ آپ پھسل گئے تو آپ کو نقصان ہوگا نا. تو آپ اطمینان سے ہیں، سکون سے ہیں. اور حدیث پاک کا مفہوم ہے جب آپ گھر سے چلے گویا کہ اس وقت سے لے کر مسجد کے آنے تک آپ جماعت کے اندر ہیں، اللہ کو وہی ثواب عطا فرمائے گا. اللہ اکبر. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی سے مروی ہے، حضور نے فرمایا کہ جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ مہمان کی عزت کرے، مہمان نوازی کرے. اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے فرمایا، حضور نے ایک لفظ استعمال کیا یہاں پر، حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ جائزہ، مہمان کا جائزہ کریں. اب صحابہ کرام کہتے ہیں حضور جائزہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا ایک دن اور ایک رات مہمان نوازی کرنا، اس کو کہتے ہیں جائزہ. یعنی یہ ضروری ہے، اگر نہیں کرے گا گناہگار ہوگا. اور 3 دن 3 راتیں کسی کی جو ہے وہ خدمت داری کرنا، خاطر تواضع کرنا مہمان کی، یہ صدقہ ہے. اور 3 دن سے زیادہ یہ مستحب ہے. یعنی اگر کوئی بندہ کسی کے یہاں آئے 1 دن 1 رات تو اس پر لازم ہے اس کی خوب خاطر تواضع کرے. 3 دن جو ہے اس کو مہمان نوازی کہہ لیں، اور 3 دن سے زیادہ ہے وہ صدقہ ہے. اب اس کی مرضی، چاہے تو صاحب خانہ کی جو ہے مہمانوں کی خاطر تواضع کرے یا نہ کرے. اور 3 دن سے زیادہ کسی پر بوجھ بننا یہ بھی درست نہیں. حدیث پاک کا مفہوم میں حضور نے فرمایا کسی کے ہاں جا کے بورا بستر ڈال کے پڑے رہ گئے، جب تو میں تو آپ کے ہاں رہوں گا، میں تو دل نہیں کرتا جانے سے. خدا کے بندے تو ان کے ہاں رہے گا مگر وہ تیری خاطر تواضع کے لیے مشقتیں کر کے کہاں سے روٹی پانی جمع کر کے لا رہے ہیں. تو جب کسی کے ہاں جائیں تو ان کے حالات کے موافق ان کے رہیں، آپ کہیں جا کے کسی پر بوجھ نہ بن جائیں. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، میرے مدنی آقا نے اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت میں ایسے گھر کی خوشخبری دی کہ جس میں کوئی شور و غول نہیں ہوگا، جس میں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی، اور جس گھر میں کوئی سوراخ نہیں ہوگا. وہ گھر بالکل موتی کی طرح بند گھر ہوگا، وہ جنت کا محل ہوگا. اللہ کے نبی نے ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس گھر کی خوشخبری دی. اللہ اکبر. یہ 2 بڑی حدیثیں ہیں، بڑی پیاری حدیثیں، سماعت کیجیے گا. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں ایک دن میں گھر سے وضو کر کے آیا اور میں نے یہ بات ٹھان لی آج سارا دن میں مدنی آقا کے ساتھ رہوں گا. توجہ ہے نا آپ کی، آج سارا دن میں حضور کے ساتھ رہوں گا. فرماتے میں وضو کر کے جیسے مسجد نبوی آیا تو میں نے کہا حضور کدھر ہیں؟ فرمایا سرکار ادھر گئے. فرماتے میں نے بھی پیچھے پیچھے چل دیا. سرکار ایک انصاری کے باغ میں گئے اور میں بھی اندر چل دیا. سرکار نے وہاں قضائے حاجت فرمائی، حضور نے وضو فرمایا، اور سرکار ایک چھوٹا سا کنواں تھا اور سرکار نے اس کنویں کے اوپر جو ہے اپنے دونوں پاؤں مبارک لٹکائے، پنڈلیاں لٹکائیں اور سرکار بیٹھ گئے. اور میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں، میں نے سرکار کو سلام کیا اور پھر دوبارہ دروازے پہ جا کے کھڑا ہو گیا. میں نے کہا آج میں سرکار کا چوکیدار، سرکار کا دربان، سرکار کا بواب بن کے رہوں گا. اور فرماتے میں دروازے پہ کھڑا ہو گیا، میں دروازہ بند کر دیا، دروازے پہ دستک ہوئی تو میں نے کہا کون؟ کہا کہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. تو میں نے فرمایا آپ ٹھہرو، میں اللہ کے نبی سے پہلے اجازت لے کے آتا ہوں. میں نے حضور ابو بکر آئے ہیں. کہا اچھا. فرمایا کہ ان کو جنت کی خوشخبری بھی دے دو اور دروازہ بھی کھول دو.
فرماتے میں آیا, میں نے کہا ابو بکر اللہ کے نبی نے آپ کو جنت کی خوشخبری دی ہے, اور میں نے دروازہ کھول دیا اور وہ حضور کی بارگاہ میں آ گئے. تو پھر میں نے صدیق اکبر کو حضور کے پاس بٹھایا. اب وہ جو کنواں تھا نا اس کا منہ بہت چھوٹا تھا, سرکار نے پاؤں مبارک اندر لٹکائے ہوئے ہیں اور سرکار کی سیدھی جانب صدیق نے بھی پاؤں لٹکائے, اور پھر میں دوبارہ دروازے پہ آ گیا. اب سنیں, ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ جب میں آ رہا تھا نا تو میرا بھائی بھی پیچھے وضو کر رہا تھا, اور اس نے بھی مجھے کہا کہ تو چل میں بھی آ رہا ہوں, تو چل میں بھی آ رہا ہوں. تو ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں اب میرے دل میں خواہش ہو رہی ہے کاش ایسا ہو اب دوبارہ دروازے پہ دستک ہو اور میں پوچھوں کون, تو وہ کہے میں اب تمہارا بھائی ہوں, میں تمہارا کیا ہوں, بولو بھائی ہوں, تاکہ وہ جو سرکار جنت کی خوشخبری دے رہے نا وہ میرے بھائی کو بھی مل جائے. فرماتے دوبارہ دستک ہوئی تو میں نے پوچھا کون, کا عمر. میں نے کہا ٹھہریے, میں اللہ کے نبی کے پاس گیا, میں نے کہا حضور عمر آئے. فرمایا ان نے بھی جنت کی خوشخبری دو, دروازہ کھول دو. فرماتے میں دروازہ کھول دیا. اب عمر بھی آئے, وہ بھی کنویں کی منڈیر میں پاؤں لٹکایا اور وہ بھی سرکار کے ساتھ بیٹھ کے سرکار کے بائیں جانب. اب وہ کنویں کی منڈیر بہت چھوٹی تھی اور اس کا منہ کیا ہو گیا, بند ہو گیا, یعنی اتنی جگہ تھی, اب چوتھے بندے کی جگہ نہیں تھی. اب میں دوبارہ آیا, اب دوبارہ میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کاش اب جب دوبارہ دروازے پہ دستک ہونا تو وہ میرا بھائی ہی ہو. اب سرکار کا دریائے رحمت جوش میں ہے تو تاکہ میرے بھائی کو بھی اللہ یہ سعادت عطا فرما دے. فرماتے دوبارہ دروازے پہ دستک ہوئی تو میں نے پوچھا کون, کا عثمان. میں نے کہا ٹھہریے, میں حضور کی بارگاہ میں گیا, میں نے کہا بندہ نواز عثمان آئے ہیں. اللہ اکبر. میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہاں عثمان کو بھی جنت کی خوشخبری دو, ساتھ میں مصیبتوں کا بھی کہو, ساتھ میں مصیبتوں کا بھی کہو. فرماتے میں آیا اور میں نے کہا عثمان آپ کو بھی جنت کی خوشخبری ہو. مدنی آقا نے فرمایا ساتھ میں مصیبتوں کا بھی. جناب عثمان آئے تو دیکھا کہ وہ جو کنویں کی منڈیر تھی وہ تو ہو گئی فل. اب عثمان کہاں بیٹھے, عثمان غنی ایک سائڈ پہ بیٹھ گئے, ایک سائڈ پہ بیٹھ گئے. اب ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں میرے دل میں خواہش پیدا, کاش اب دوبارہ میرا بھائی آ جائے, اب تو میرا بھائی آ جائے, اب تو میرا بھائی آ جائے, مگر آپ کا بھائی تو نہ آیا. محدثین کرام فرماتے اس سے پتہ یہ چلا ابو بکر عمر کو میرے مصطفیٰ نے منڈیر پہ اپنے ساتھ بٹھایا تو آج بھی قبر میں اپنے ساتھ سلایا ہوا ہے. اور عثمان غنی کو ان کے لیے جگہ نہ بچی, وہ ایک سائڈ پہ بیٹھ گئے. تو فرمایا آج اس حدیث کی تعبیر یہی ہے, ان کے لیے جگہ نہیں تھی, آج ان کا مزار جنت البقیع میں ہے اور ابو بکر عمر کا مزار میرے مصطفیٰ کے ساتھ ہے. آخری حدیث طیبہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں حضور مسجد نبی میں بیٹھے تھے اور سارے صحابہ کرام ابو بکر عمر عثمان سارے بیٹھے تھے, جل و قدر سارے صحابہ بیٹھے تھے, اور سرکار بیٹھ کے میٹھی میٹھی گفتگو فرما رہے تھے اور ہم حضور کے لبھائے مبارک کو تک رہے تھے. اور اتنے میں سرکار کھڑے ہو گئے اور کہیں چلے گئے. فرماتے کافی دیر ہو گئی حضور آئے نہیں, اور ہمیں بڑا تجسس ہوا حضور گئے تو گئے کہاں. جب کافی تاخیر ہو گئی نا تو ہمارے دل میں خیال آیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, کسی نے اللہ کے نبی کو تکلیف تو نہیں پہنچا دی, حضور کو اذیت تو نہیں پہنچائی. تو جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں ہم سارے اٹھے اور حضور کی تلاش میں نکل پڑے. تو فرماتے ہیں کہ سارے صحابہ کرام حضور کی تلاش میں نکلے اور میں بھی حضور کی تلاش میں نکلا. تو کہتے ہیں کہ میں چلتے چلتے ایک انصاری کے باغ میں مجھے پتہ چلا کہ ہو سکتا سرکار اندر گئے ہوں. اب فرماتے کہ وہ باغ تھا نا اس کا دروازہ ابو ہریرہ کو ملا نہیں. ایک چھوٹی سی پانی کی نالی تھی جو باغ کے اندر جا رہی تھی. کہتے میں اس نالی کے اندر سے نکل کے باغ میں آ گیا. اب میں نے کیا دیکھا کہ مدنی آقا بیٹھے ہوئے ہیں اور حضور نے پیچھے دیکھے بغیر کہا ابو ہریرہ ہو. میں نے کہا جی ابو ہریرہ ہو. کہا کیا ہوا حضور آپ نے آنے میں تاخیر کر دی, ہمارے دل مچل گئے, ہم سے رہا نہیں گیا, بندہ نواز کدھر چلے گئے. اور ابو ہریرہ بات کیا کریں, یہ بات جو کہنے لگا ہوں میں. تو ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور دیکھیں بات یہ آپ کی عدم موجودگی میں ہم سب کے دل دہل گئے, حضور کہاں چلے گئے اور ہم سارے پریشان ہو گئے. حضور میں زیادہ پریشان ہوا, بولو نا یار سبحان اللہ. ہاں توجہ, میں زیادہ پریشان ہوا. کیا ابو بکر عمر پریشان نہیں ہوئے تھے, سارے ہوئے تھے, مگر بتا حضور میں زیادہ پریشان ہوا اور میں دوڑا چلا آیا. اور اگلا جو لفظ کیا کہہ رہے حضور جب میں باغ میں آیا تو مجھے دروازہ نہیں ملا, جبکہ دروازہ تھا, مگر حضور کی محبت اتنی سوار ہو چکی تم کو دروازے کی سوجی ہی نہیں. اور کیا کہتے حضور ایک سوراخ ملا, اس سوراخ میں سے میں ایسے نکل کے آیا جس طرح لومڑی سکر کی آتی ہے نا,
جس طرح لومڑی آتی ہے میں ویسے سکڑ کے اس سوراخ میں سے نکل کے آپ کے پاس آ گیا. یہ ہے صحابہ کا حضور میں آپ سے بڑا پیار کرتا ہوں, ابو بکر عمر بھی, میں بھی بڑا پیار کرتا ہوں. اللہ اکبر. اب یہ بات کرنے لگا ہوں مین پوائنٹ. کیا کہا ابو ہریرہ نے؟ حضور سارے صحابہ پیچھے آ رہے ہیں, آپ کو تلاش کر دیں. میرے مصطفیٰ نے کیا فرمایا؟ یا ابا ہریرہ, اے ابو ہریرہ, یہ جو میرے نعلین پاک ہے نا, حضور کے کیا ہے؟ نعلین پاک. بولے ابو ہریرہ یہ ایسا کرو, میرے جو جوتے ہیں نا, میرے جو نعلین ہیں, ان کو اٹھاؤ, اٹھا کے لے جاؤ. حضور کیا کرنا ہے؟ فرمایا جاؤ باغ کے باہر, جو میرے غلام میری محبت میں مچلتے آ رہے تھے نا, اور یہ جوتے دکھاؤ گے نا. اب ابو ہریرہ کہہ دے بھئی حضور نے جنت کی خوشخبری دی ہے, تو ممکن ہے کوئی مانے کوئی نہ مانے. تو حضور کے یہ جوتے دکھانا, دیکھو بھائی یہ نشانی ہے, اللہ کے نبی نے مجھے جوتے دیے ہیں, بات پکی ہے, کوئی کھوٹ نہیں ہے, 100% بات پکی ہے. ابو ہریرہ جو ملے اسے میرے جوتے دکھانا اور اس کو کہنا تمہیں اللہ کے نبی نے جنت کی خوشخبری دی ہے. اب ایمان سے بتاؤ, صحابہ کے حج کر کے آ رہے تھے, عمرے کر کے آ رہے تھے, نمازیں پڑھ کے آ رہے تھے؟ نہیں, وہ حضور کی محبت میں مچلتے آ رہے تھے. تو پتہ چلا ابو ہریرہ جو میری محبت میں مچلتا آ رہا تھا, جو میری عزت و ناموس کا محافظ بن کے تڑپ کے آ رہا تھا, یہ میرے جوتے دکھاؤ, اس کو کہو اللہ کے نبی نے مجھے جنت کی خوشخبری دی ہے, تجھے بھی جنت کی خوشخبری دی ہے. ہاں یاد رکھے گا, رات کو لپیٹ دیا گیا نا, نیا پاکستان لپیٹ دیا گیا ہے جی. اب پرانے پاکستان میں آپ آ گئے ہیں. یہی سال تھا نا رمضان میں, جس نے حضور کے غلاموں کو خون کی ہولی میں نہایا گیا, درجنوں حضور کے نام لیواؤں کو پھانسی کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے جی. ان کے اوپر بختر بند گاڑیاں چڑھائی گئی, کیا کچھ ظلم نہیں ہوا. یاد رکھیے گا سدا بادشاہی میں رب کی, بس سدا بادشاہی میں رب کی ہے. تم نے حضور کے غلاموں پہ ظلم کیا تو آنے والے بھی ہمارے چاچے کے بیٹے نہیں ہیں, وہ ہمارے کوئی تائے کے بیٹے, آنے والے بھی ختم نبوت کے غدار ہیں, ختم نبوت کے جو ہے وہ ڈاکے دار ہیں. مگر یاد رکھیے گا ہمیں نظام وہی چاہیے جس نظام کا اول بھی قرآن آخر بھی قرآن ہو. بہت سادہ ہے اصول دوستی کوثر اپنا, جو ان سے لا تعلق ہو ہمارا ہو نہیں سکتا. بہت سادہ ہے اصول دوستی کوثر اپنا, جو ان سے لا تعلق ہو ہمارا ہو نہیں سکتا. تو میرے بھائی ابو ہریرہ جنت کی خوشخبری دے جو مچل کے آئیں. یارو ایمان سے بتاؤ, آج 14 صدیاں بیت گئی ہیں, بلکہ 1450 سال ہو گئے ہیں میرے نبی کو ظاہری پردہ کیے ہوئے ہیں. کیا وہ نبی قبر میں جا کے سارے معاملات سے بے خبر ہو گئے ہیں؟ کیا انہیں معلوم نہیں ہے امتی پہ کیا بیت رہی ہے؟ کیا انہیں پتہ نہیں ہے کہ حضور آپ کے نام پر میری گردن کو کاٹا جا رہا ہے؟ فریاد امتی جو کرے حال زار میں, ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو. ہمارا نبی مردہ نہیں ہے, ہمارا نبی مر نہیں گیا, ہمارا نبی کل بھی زندہ تھا, آج بھی زندہ ہے, تا صبح قیامت زندہ رہے گا. رب کعبہ کی قسم, یہ میرا ایمان ہے. اگر مجھے یہاں کانٹا بھی چبھے نا, میرے کانٹے چبھنے کی تکلیف میں تو محسوس کرتا ہوں, میرا نبی بھی جانتا ہے. میں نے ایسے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا جس کو میری خبر ہی نہیں ہے. میرا رب بھی علیم الخبیر ہے. رب نے اپنی طاقت سے میرے نبی کو وہ اختیار بھی دیے ہیں, حضور جہاں چاہیں تصرف کر جائیں, جدھر چاہیں حضور اپنے جسم کے ساتھ جا سکتے ہیں. میرے امام نے فرمایا تھا تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. ہماری گردنیں بھی حضور کے لیے, ہمارا مال بھی حضور کے لیے, ہمارے آباء و اجداد بھی حضور کے لیے. جو حضور کا ہے وہ ہمارا ہے, جو حضور کا نہیں وہ کائنات میں کسی کا نہیں ہے. آمین. اللہم صلی علی